اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہاں سے وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین۔ حضرت پچھلی آیت میں بھی یہی مفہوم تھا کہ جو مطلقات ہیں ان پر نفقہ اپنی قدرت کے مطابق ہوگا۔ فرمایا تھا کہ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، گنجائش والا، کشائش والا، وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق یا اس اپنی وسعت میں سے خرچ کرے۔ اور فرمایا وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، دیکھیں بہت اہم آیت ہے، مطلب فرمایا جس پر رزق تنگ کر دیا گیا، یعنی ہر جگہ اللہ تعالیٰ اشارہ یہ دے رہا ہوتا ہے کہ یہ رزق کی جو فراخی ہے اور رزق کی جو تنگی ہے یہ سب ایک تقدیر کے مطابق ہوتی ہے۔ یعنی دیکھیں مجہول کا صیغہ استعمال کیا نا، یہ نہیں کہا کہ ومن یعنی قدر علی نفسہ الرزق، نہیں، ومن قدر علیہ رزق، جس پر رزق تنگ ہو گیا۔ تو قدر علی کا ایک مطلب کیا ہوتا ہے؟ تنگی کرنا، یہ ذہن میں رکھیے۔ قدر علی کا ایک مطلب ہوتا ہے قدرت پانا۔ تو وہ جو ہم آیت پڑھتے ہیں سورہ انبیاء میں، وہاں یہی مراد ہے نا کہ فظن ان لن نقدر علیہ ای لن نضیق علیہ، تو یہاں بھی کیا ہوگا؟ ومن ضیق علیہ رزقہ، وہ کیا کرے؟ فلینفق مما آتاہ اللہ، تو جو اللہ نے اسے دیا اس میں سے خرچ کرے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ انسان کے پاس دائماً رزق ہوگا، کم ہوگا یا زیادہ ہوگا، یعنی وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں نا، وہ فرمایا کہ تصدق ولو بشق تمرۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی صدقہ کرو چاہے آدھی کھجور سے، اور پھر فرمایا کہ وَأَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ، تو یہ بھی رزق میں سے خرچ کرنا ہے۔ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ آتَاهُ اللَّهُ الْوَجْهَ الْمُبْتَسِمَ فَلْيَبْتَسِمْ عَلَى وَجْهِ أَخِيهِ، ٹھیک ہے، یہ بھی صدقہ، لیکن یہاں ویسے یہ مراد نہیں ہے، لیکن میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ عِنْدَهُ مَا آتَاهُ اللَّهُ، تو اس میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ اس میں یہ بھی اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ بھئی وہ ان چیزوں کو دیکھے جو اللہ نے اسے دی ہے، یعنی وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ، اس میں سے وہ کہ میرے پاس کچھ ہے ہی، مما آتاہ اللہ، جو اللہ نے اسے دیا۔ نظر کا فرق ہے نا، کس کو دیکھنا ہے کیا ہے۔ خیر، ہاں اصل میں جہاں تک آتا ہے نا مال میں سے خرچ کرنا، وہاں تو طے ہوتا ہے کہ وہ یعنی آپ کا انفاق فی سبیل اللہ، تو جب کہا جاتا ہے جاہدوا باموالکم بانفسکم واموالکم یا باموالکم وانفسکم، تو انفاق فی سبیل اللہ سے تو یہ مراد ہے۔ لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ جہاں تک رزق کا لفظ ہے نا، لفظ رزق وہ عام ہے، جیسے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تو رزق کا فوری استعمال تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مال دیتے ہیں، لیکن رزق میں صرف مال شامل نہیں ہے۔ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ، رزق میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اس لیے یہاں علماء نے کہا کہ بعض کو بعض پر اس لیے کہا، یہ نہیں کہا وَاللَّهُ فَضَّلَ الْأَغْنِيَاءَ عَلَى الْفُقَرَاءِ بِالرِّزْقِ، بلکہ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، کیونکہ رزق میں ہر آدمی فاضل و مفضول ہے۔ میں ایک اعتبار سے فاضل ہوں جو میرے پاس ہے آپ کے پاس نہیں ہے، اور آپ ایک اعتبار سے فاضل ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، تو اس میں بعضکم علی بعض فی الرزق فمن الذین فضلوا براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم فہم فیہ سواء۔ لیکن یہاں خاص بات کیا ہو رہی تھی، جو اصحاب رزق ہیں وہ عموماً اپنا مال غلاموں کو تو نہیں دیتے کہ سب برابر ہو جائیں، تو جب مجازی آقا اور مجازی غلاموں میں استواء کا رشتہ نہیں ہے، برابری کا نہیں ہے، تو حقیقی مالک اور حقیقی غلام میں کیا ہوگا؟ رزق کے ساتھ ہوگا تو ہو سکتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں یعنی عموماً مطلب جیسے آج کل بھی اپنے اس کے لیے انفاق کا لفظ ہے، یعنی انفق من وقتک، انفق من ساعاتک، اپنے وقت میں سے خرچ کرو، لیکن فوری اطلاق مال کا ہی ہوتا ہے، فوری اطلاق یعنی متبادر الی الذہن اطلاق مال کا ہے۔ ویسے رزق کے اندر جو ہے علم تو شامل نہیں ہے، اگر آپ کسی سے اپنا علم جو ہے وہ کسی کو دے رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، تو کیا وہ علم دیکھیں وہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات ہیں نا، جس میں وہ کمیت سے خطاب کر رہے ہیں، تو اس میں بتاتے ہیں کہ بھئی
وہ مال اور علم میں فرق بیان کرتے ہیں. اس میں وہ کہتے ہیں کہ المال یعنی کیا ہوتا ہے ینتہی بالانفاق والعلم یزداد بالانفاق. لفظ دونوں جگہ انفاق کا استعمال کر رہے ہیں، یعنی ان دی اینڈ علم خرچ کرنا بھی انفاق ہے. یعنی وہ آپ یوں کہیں کہ وہ انفاق لغوی معنوں میں ہے، لیکن چونکہ متبادل یا عرفی یا اصطلاحی معنی دین میں عموماً مال خرچ کرنے کے ہیں، لیکن ان دی اینڈ علم بھی خرچ ہوتا ہے. اس لیے وہ مشہور ہے نا کہ علم خرچ کرنے سے، یہی حضرت علی کا جو قول ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے. تو یہ ہے واللہ اعلم. تو فرمایا کہ اس کے بعد لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اس سے بھی بات بالکل واضح ہو گئی. اب دیکھیں الا وسعها یا نہیں کہا، بلکہ کہا الا ما، کیونکہ جہاں بات ہوتی ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وہ عموماً انفاق مال کی بات نہیں ہو رہی ہوتی، وہ اس میں تمام تکلیفات شرعیہ شامل ہوتی ہیں. لیکن چونکہ یہاں بات انفاق مال کی تھی، اور کیسے پتہ چلا کہ انفاق مال کی تھی؟ اس لیے کہ متعلقات پر خرچ کرنا ہے. تو فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا. بات واضح. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا. اب اس سے یہ بھی اخذ کیا جو میں نے تفسیر اشاری کے تناظر میں بتایا تھا کہ بھئی اذا انفقت من مالک فإن اللہ سیغیر علیک حالک من الفقر الى الغنى. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا. ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. وکأی من، اب یہ پہلا رکوع تو جیسے پورا اسی موضوع پر تھا، اس کے بعد ایک موضوع جیسے بالکل بدل رہا ہے کہ فرمایا وکأی من قریۃ عتت عن امر. واللہ اعلم، میں نے ویسے عموماً دیکھا علماء نے کوئی ایسا ربط تو بیان نہیں کیا، لیکن ربط ہلکا پھلکا سا ہوگا. اور ویسے قرآن مجید کی آیات میں ربط ہوتا ہے، لازم نہیں ہوتا. یعنی ایک ہے اس کا وجود ہونا اور ایک ہے اس کا لزوم ہونا. وجود اور لزوم میں فرق ہے. وجود کا کیا مطلب ہے؟ وجود کا مطلب یہ ہے کہ ربط ہوتا ہے فی نفسی ہی، امر واقعہ میں ہوتا ہے، یہ اس کا وجود ہے. لزوم کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر کچھ معانی یا احکام کا دار و مدار ہوتا ہے، نہیں لازم نہیں. جیسے بائنڈنگ آپ کہتے ہیں، بائنڈنگ نہیں ہوتا لیکن فی نفسی ہی وجود رکھتا ہے. بات واضح ہے کہ نہیں؟ یعنی آپ دیکھیں کہ بھئی میرے ارادے، صرف مثال دے رہا ہوں، میرا ارادہ ہے اور میرا ہاتھ ہلا، یہ کیا ہے؟ مطلب یہ فی نفسی ہی ارادے اور ہاتھ کے ہلنے میں کوئی تعلق ہے کہ نہیں؟ وجودی تعلق ہے نا کوئی نہ کوئی. لیکن لزوم ہے کہ بھئی مجھے جب تک معلوم نہیں ہوگا کہ میرا یہ تعلق کیا ہے، اس وقت تک میں اپنا ہاتھ نہیں ہلا سکوں گا. نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ مجھے تو کچھ خبر نہیں ہوتی کہ میں کیسے ارادہ کرتا ہوں اور ہاتھ ہل جاتا ہے بس. لیکن مجھے پتہ ہے کہ جب میں ارادہ کرتا ہوں تو ہل جاتا ہے. تو گویا اس کا جاننا میرے لیے لازم نہیں ہے. کس چیز کے لیے؟ ہاتھ ہلانے کے لیے لازم نہیں. ہاتھ تو پھر بھی ہل جائے گا چاہے مجھے معلوم ہو یا نہ معلوم. اس سے تو اہل سنت کے علماء استدلال کرتے ہیں کہ انسان اپنے اعمال کا خالق بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ سارا کچھ کیسے ہو رہا ہے. واقعی آپ کبھی غور کریں یہ سارا کچھ کیسے ہو رہا ہے، کچھ پتہ نہیں. مطلب انسانی روح نے ارادہ کیا ہے، یہ تو پاگل ہیں، یہ تو بتائیں گے کہ بھئی انسانی روح نے ارادہ کیا، اس کے بعد ہاتھ ہل پڑا. تو فی نفسی ہی تعلق ہے، لیکن اس تعلق کا جاننا میرے لیے اس پر کسی بھی ہے کا دار و مدار نہیں ہے دین میں. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو بہت سی جگہوں پر علماء یہ کہتے ہیں کہ تعلق تو ہوتا ہے، فی نفسی ہی تعلق آیات میں ہے، لیکن اس کا جاننا میرے لیے ضروری نہیں ہوتا. یہ معنی ہے کہ اس کا لزوم نہیں ہے. اس کا وجود ہے لیکن اس کا لزوم نہیں. کچھ جگہوں پر لزوم ہوتا ہے جب آیات ایک جملے کی صورت میں ہو، پھر تو آپ کہیں گے کہ بھئی لازماً پچھلی آیت اس آیت سے سمجھ میں آئے گی. لیکن جہاں اس طرح کے کوئی احکام شرعیہ کا استنباط منحصر نہ ہو اس تعلق کو جاننے پر، تو وہاں بھی تعلق ہوگا لیکن اس کا لزوم نہیں ہوگا. آپ سمجھ آ رہی ہے عثمان صاحب؟ ہاں. تو یہ ربط اور اس کی نظم پہ مصر ہوتے ہیں جو لوگ، وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مطلب ان کے ہاں ضروری ہے کہ وہ ان کے ہاں تو ضروری ہے، اور مطلب جاننا بھی ضروری ہے. یعنی وہ سمجھتے یہ ہیں کہ بہت سی جگہوں پر آیات کے فہم کا دار و مدار اور مفسرین کے فہم کی غلطی اس سے ثابت ہوتی ہے. اسی لیے وہ آپ کو بتائیں نظم سے وہ آپ کو بتائیں گے کہ بھئی آپ آیت یہاں سے لے کے یہاں تک پڑھیں گے تو پتہ چلے گا یہ جو جزیے کی آیت ہے صرف اہل زمانہ رسالت کے لیے خاص ہے. وہ کیسے آپ کو پتہ چلا؟ نہیں، آپ پیچھے سے پڑھ کے دیکھیں، ادھر سے دیکھیں، آگے سے دیکھیں، پیچھے سے دیکھیں، یہ بات ہو گئی. وہ وہاں ایک آیت آئی کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اس پر
جناب جاوید احمد غامدی صاحب نے اس کو 20-30 آیات پہلے لے جا کر نا اب فوری مرجع نظر آ رہا ہے حضرت عیسیٰ ہے، فوری مرجع نظر آ رہا ہے. انہوں نے کہا یہ مرجع بہت پیچھے جا رہا ہے. وہ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من قبلی، اور تعلق کیا جوڑا ہے؟ اہل کتاب بننے سے پہلے اس قرآن پر ایمان لائیں گے. اب وہ بہت ویسے بہت غیر معقول بات ہے ویسے اگر آپ دیکھا جائے نا، تو اس طریقے پر نظم کو بتا کہ جب تک آپ پیچھے سے کلام پتہ نہیں کہاں سے نہیں سمجھتے ہوئے آ رہے آپ کو یہاں ضمیر کا مرجع ہی نہیں پتہ چل رہا. یہ تو ان کے ہاں جیسے صحیح تفسیر تک پہنچنے کا، صحیح تفسیر سے مراد ایک ایسی رائے تک پہنچنے کا کہ جو اصلاً ایک ہی مراد ہے اور خدا کی مراد ہے، اس کا جاننا. یہ نہیں وہ کہہ رہے کہ ہم نے وہ جان لی ہے، قطعی دلالہ سے یہ مراد نہیں ہے، لیکن اس کے جاننے کے لیے گویا پوری صورت کا ایک مرکزی مضمون طے کرنا ضروری ہے. اس کے بعد ان تمام آیات کا اس سے ربط جوڑنا ضروری ہے. پھر جا کر آپ ہر جگہ قطعی دلالہ مراد اللہ کی جان سکتے ہیں جو اللہ کے ہاں ایک ہے. اس کو جاننے کا طریقہ یہ، اب آپ نے اس کو ایگزاسٹ نہیں کیا، اس طریقے کو آپ نہیں جان سکے، یہ اور مسئلہ ہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ میرا فہم قطعی، فرق ہے دونوں میں، وہ یہ نہیں کہہ رہے. وہ کہہ رہے ہیں لیکن قطعی الدلالہ کا مطلب کیا ہے؟ اس طریقے پر اگر آپ صحیح سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے تو خدا کی حقیقی مراد تک پہنچ جائیں گے. یہ عموماً ہمارا روایتی طریقہ اس طرح کا نہیں ہے. وہ بیان کرتے ہیں حکمتوں کے لیے اور اس طرح کی چیزوں کے لیے، لیکن یہ نہیں کہ جس نے اس طریقے پر نظم نہیں نکالا. جیسے آپ دیکھیں امام راضی بھی ہوں گے تو وہ ہر آیت کا پچھلی آیت سے ربط نکالنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ بھئی یہ پوری صورت ایک اس میں جڑی ہوئی ہے اور وہ بیچ میں ہے اور مسترا ہے اور ایک پتہ نہیں کیا ہے. اس طرح کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ ایک نیا نظریہ ہے نظم قرآن کا جو مولانا حمید الدین فراہی کا جو ہے، اس سے نا قرآن مجید جیسے ایک حسن بھی نظر آتا ہے اس میں، لیکن بہت زیادہ جیسے بالکل آپ کہیں کہ ایک لگی بندی سی کتاب بھی بن جاتی ہے. مطلب جیسے کوئی ایسی خدا کی کتاب فرق ہوتی ہے. ویسے آپ دیکھیں خدا کی کتاب فرق ہے. خدا کی کتاب جو ہے نا وہ امام غزالی کی کتاب کی طرح نہیں کہ آپ اس میں فصلیں بھی قائم کریں گے اور فلاں اور پوری ایک درجہ بندی جیسے امام غزالی لکھتے تھے اپنے زمانے میں. اس زمانے میں لوگ اس طرح نہیں لکھتے تھے ہر چیز کر کے اور میں اس میں یہ بات کروں گا، اس میں یہ بات کروں گا. پہلے وہ جو خطہ ہے بحث ہے وہ سائنوپسس بھی دے دیتے ہیں شروع میں کتاب کا، اس کے بعد وہ پورا آگے بڑھتے ہیں. اللہ کی کتاب اس طریقے کے ہے ہی نہیں. اسی لیے علماء نے کہا کہ بھی اپنے تمام اسالیب میں یہ مانند انسان کے کلام کی نہیں، یعنی یہ نہیں کہ انسانی کلام میں نازل نہیں ہوئی، انسانی کلام میں ہی نازل ہوئی ہے، لیکن اپنی حقیقت میں یہ اسلوب کوئی بھی متعارف اسلوب جو اس وقت موجود تھا اس پر نہیں ہے. یعنی وہ نثر کا ہو یا شاعری کا ہو، وہ خطابت کا ہو، یہ تین اسالیب تھے نا، یا خطابت ہوگی یا نثر ہوگی یا شاعری ہوگی، یہ تین فرق بھی. تو ان تینوں اسالیب پہ نہیں ہے، ان تینوں اسالیب پہ نہیں ہے. بعض لوگوں نے کہا جیسے خطابت کے قریب تر ہے، واللہ عالم میں خدا کا کلام ہے، اس میں فرق ہے. اب دیکھیں نا، اصل میں ربط تلاش کرنا چاہوں تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے. میں کہوں گا بھائی ایک چھوٹا جو ہے وہ یونٹ اسرا ہے، اس کا ایک فساد ہوتا ہے اور پھر پوری قوم کا بتا دیا جیسے. مطلب خاندان کی بات ہو رہی جب قوم کی بات ہے، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ. لیکن اس میں بھی کوئی ربط ضروری تو نہیں، اس طرح کا ربط تو کوئی بھی تلاش کر سکتا ہے. اس ربط پہ کوئی نہ لگا، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی دارالمدار نہیں. سر اس میں پھر یہ کہنا درست نہ ہوگا کہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں یہ اللہ پاک کے خطبات ہیں. لیکن سمجھانے کے لیے تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن خطبات بھی نہیں. کلام اللہ ہے. یہ لفظ کلام اللہ ہی ہے اللہ تعالیٰ نے جو استعمال کیا. یعنی آپ کہیں کہ حتیٰ یسمع کلام اللہ فأجرہ حتیٰ یسمع کلام اللہ. تو یہ قرآن مجید اللہ کا کلام. تنزیل من قرآن خود دیکھیں، آپ کہیں جیسے کہتے ہیں نا سیلف ریفرنسنگ ہوتی ہے نا، اپنی طرف اشارہ کرنا کلام کا. قرآن مجید سب سے زیادہ اپنی طرف اشارہ کرتا ہے. تو وہ کیسے تعارف کروائے گا؟ اکثر جگہوں پر وہ کہے گا تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ القرآن ہے، یہ الکتاب ہے، فلاں فلاں. مطلب جو قرآن کا اپنا تعارف ہے وہی ہم کروائیں. اب خطبات کا تو تعارف ہی نہیں کرایا اللہ نے. میں نے آپ خود ہی سوچیے. تو خطبات بھی ایک انسانی اسلوب ہے جس میں گفتگو ہوتی ہے، ایسا ہی ہے. تو یہ وہ اسلوب بھی نہیں ہے. ہاں لیکن آپ یہ کہیں گے اس میں چونکہ انسانی کلام میں نازل ہوا ہے تو کہیں آپ کو خطبات کی شباہت بھی نظر آئے گی، کہیں آپ کو نثر کی بھی نظر آئے گی، کہیں آپ کو شعر کی بھی نظر آئے گی. لیکن وما علمناہ الشعر وما ينبغي له والشعراء يتبعهم الغاوون الم تر انهم في كل واد يهيمون. تو یہ قرآن کچھ اور ہی ہے، اور اس کو آپ سنیں گے، اس کو پڑھیں گے، ایسے ہی لگے گا یہ کچھ اور، بالکل ایسے ہی لگے گا یہ کچھ اور کلام ہے. کیا ہے وہ؟ اللہ اقبال کا
این کتابیں نیز چیزیں دیگر است ہیں، کچھ اور ہی چیزیں ہیں. ہاں وَكَأَيٍّ، دیکھیں کَأَيٍّ جو ہے نا، علماء نے کہا یہ کم خبریہ کے معنی میں آتا ہے، لیکن اس کے بعد لازم التمییز من کیا. کم خبریہ کے بعد من لانا ضروری نہیں ہوتا، آ بھی سکتا نہیں بھی آ سکتا. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں نا کم قلم عندی، نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن کم من قلم بھی کہہ سکتے ہیں، یا کم من اقلام بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن کَأَيٍّ کے بعد لازماً من آئے گا. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، کتنی ہی بستیاں ایسی تھیں، عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا عَتَا يَعْتُ عُتُوًّا، اس کا مطلب ہوتا ہے سرکشی کرنا. ویسے اس کا مطلب ہوتا ہے انتہائی حدود کراس کر لینا، جیسے کہ نا قد بلغت من الکبر عتیہ اور عتیہ دونوں ہی قراءتیں ہیں، ٹھیک ہے. عطا یعطو عطوا وعتیا، تو ایک قراءت ہے عتیہ، دوسری قراءت ہے عتیہ. تو عتت عن امر ربی، عن جب آیا تو اس کے اندر تضمین پیدا ہو گئی، یعنی تکبرت وانحرفت، تکبر بھی کیا اور انحراف بھی کیا، عن امر ربیہا، اپنے رب کے حکم سے. فحاسبناها حسابا شدیدا، تو سخت حساب لے لیا ان کا. وعذبناها، اب یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں عثمان صاحب، پیچھے والے عثمان صاحب، کہ اس میں بھی اشارہ کس بات کی طرف ہے؟ وہی جو ابھی ہم بتا رہے تھے، ایک تصور کہ رسول کا اگر انکار کیا جائے گا تو ایسا ہوگا. دیکھیں وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، تو یہاں غلبہ رسول کا رہے گا. فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور بڑا منکر عذاب دیا انہیں، ناگوار عذاب دیا، یا ایسا عذاب دیا کہ جس کو کوئی پہچانتا ہی نہیں، کبھی سنا ہی نہیں جس کا. نکرا سے مراد یہ لقد جئت شیئا نکرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی حضرت خضر سے یہی کہا تھا. تو فعلا کے وزن پہ کیا ہے؟ بمعنی منکر. فذاقت وبالا، وبال بھی ہم نے کل پرسوں کہیں دیکھا ہے، ہاں کئی دفعہ دیکھا ہے. تو وبال کے اندر شدت کا مفہوم ہوتا ہے. فذاقت وبال امرها. استوبلت المکان بھی استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب استوخمتہ، یعنی وہ جگہ مجھے پسند نہیں آ سکی اور میری صحت پر اس کے اچھے اثرات مرتب نہیں ہوئے، اس کو کہتے ہیں استوبلت المکان. تو فذاقت وبال امرها، چکھا اس نے اپنے کیے کی شدت، یعنی کیے کا مطلب آپ ترجمہ کرتے ہیں. وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، کانا کے بعد عاقبہ اس کا اسم ہے، کیونکہ اس کی تانیث حقیقی نہیں ہے، لہذا کانت نہیں آیا. وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، اور اس کا انجام خسارے کا ہی ہوا. اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، ترجمہ واضح ہے. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اے ہوش مندو اللہ کا تقوی اختیار کرو. ٹھیک ہے. قرآن مجید میں جیسے عقل کے لیے عمومی جو لفظ آتے ہیں ان سب میں منع کا مفہوم ہوتا ہے سوائے اس لفظ کے. یعنی مثال کے طور پہ عقل کا لفظ ہے، اس کے اندر کیا مفہوم ہے؟ روکنے کا. حکمت کے اندر روکنے کا، کیونکہ حکم یحکم کا مطلب منع کرنا بھی ہوتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں حجر کا مطلب روکنا، حجر یحجر روکنا، وہ قرآن میں کیا ہے؟ حل فی ذلک قسم لذی حجر. اسی طرح نہا، نہا کس کو کہا؟ عقل کو کہا. ان فی ذلک لآیات لأولی النہا، نہا اس کو کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ بھی روکتی ہے. الا اللب، سوائے لب کے. تو لب کیا ہے؟ لب تو گری کو کہتے ہیں، لب جوہر کو کہتے ہیں کسی بھی شے کے. تو اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ الباب. تو اولو الالباب کون ہے؟ بعض نے کہا کہ بھئی لب سے مراد ہے یعنی انسان اپنے جس جوہر کی بنیاد پہ انسان ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس کا قلب ہے، وہ اس کی عقل سلیم ہے، یا جو بھی آپ کہیں. تو اولو الالباب کون ہے؟ اولو القلوب، اولو العقول السلیمہ، وہ ہے اولو الالباب. کیونکہ میں اپنے ظاہری شکل و صورت کی وجہ سے تو انسان نہیں ہوں نا. لماذا انا انسان؟ للسر الذي اودع الله فيها، جو سر اللہ نے میرے اندر رکھا ہے وہ کیا ہے؟ لب. یعنی آپ اس کو سر بھی کہہ سکتے ہیں، وہ راز ہے جو خدا نے انسان میں ودیت کیا. دوسرا علماء نے لب کا مفہوم یہ بیان کیا کہ لب اولو الالباب وہ ہیں جو ظاہر پر نگاہ نہیں ٹکاتے. کیونکہ ایک گری ہوتی ہے نا، لب گری کو کہتے ہیں، تو ایک اس کا چھلکا ہوتا ہے. تو اب اخروٹ کا چھلکا بھی کام کا ہوگا، لیکن اصل مقصود تو کھانے والے کا وہ گری ہے نا. تو وہ یہ تو نہیں کہے گا چھلکے کو دیکھ کے کہ اچھا یہ چھلکے، وہ کہے گا اندر دیکھنا چاہیے کیا ہے. تو بھئی اس کو اندر جا کے دیکھے گا. تو اولو الالباب کون ہے؟ جو ظواہر پر اپنی نگاہ نہیں ٹکاتے بلکہ حقیقت تک پہنچتے ہیں. ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہے، ایک مظہر ہے ایک مخبر ہے، جیسے علماء کہتے ہیں. تو مظہر کیا ہے؟ جو نظر آتا ہے. مخبر کیا ہے؟ جو نظر نہیں آتا. تو اللہ عالم. تو یہ اولی الالباب ہے. الذین آمنوا، یہ اس کا بدل ہے. اے ہوش مندوں اللہ کا تقوی اختیار کرو. اے ہوش مندوں کون؟ الذین آمنوا،
وہ لوگ جو ایمان. تو کل من آمن فہو من اصحاب اللب من اولی اللب. قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اللہ نے تم پر ایک یاد اتار دی ہے، ایک نصیحت اتار دی. اچھا ذکرن کا بدل کیا ہے؟ رسولاً. دیکھیں یہ ہے، علماء نے کہا ذکرن کیسے بنتا ہے؟ رسول جو آیات پڑھتے ہیں یہ پورا مجموعہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. یعنی قد انزل اللہ علیکم ذکرا وما ہوا ذکر رسول. ذکر کیا ہے؟ وہ رسول ہے، یہ بدل ہے. اچھا رسول کیا کرتے ہیں؟ اب بدل میں صرف رسول نہیں ہے، چونکہ رسولا یتلو علیکم، ان کا حال بھی ساتھ آ رہا ہے. ذکر رسولا، یا آپ اس کو صفت کہیں کیونکہ نکرہ ہے. یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، وہ اللہ کی آیات مبینات پڑھتے ہیں. تو رسول اور آیت مبینات کی تلاوت جو رسول کی زبان مبارک پر ہوتی ہے، یہ مجموعہ ہے ذکر کا. لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نیک کام کرتا ہے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ، داخل کرے گا، یہ جواب شرط ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ان باغات میں جن کے دامن میں دریا اور نہریں بہتی ہیں. کس حال میں داخل کرے گا؟ خالدین، یہ حال بن رہا ہے، خالدین فیہا ابداً قد احسن اللہ لہ رزقا، اللہ نے خوبصورت کیا اس کے لیے رزق. کیا ترجمہ ہے؟ خوبصورت کیا، اللہ نے ان کو اچھی روزی دی. ہاں یہی مراد ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا ایک اضافی مراد جو ہے نا، وہ ہے ایک رزق دینے کا مفہوم رزقاً سے پتہ چل رہا ہے، اور ایک یہ ہے کہ جو رزق انہیں دیا جا رہا ہے اس کو خوب بنایا ہے. یعنی قد، جیسے الذی احسن کل شیء خلقہ، خلقہ ہو تو اس نے کر دی، لیکن احسن کل شیء خلقہ، تو الذی احسن، تو فرمایا قد احسن اللہ لہ رزقا، یعنی الرزق الذی ہوا سیرزق بہ یوم القیامۃ ہوا احسنہ اللہ سبحانہ و تعالی، خدا کا کیا کیا ہوا؟ خوب بنایا ہوا ہے. آخری آیت بڑی عجیب ہے، یعنی اس سورۃ طلاق میں بات یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء سے شروع ہوئی، اور اللہ الذی خلق سبع سماوات، فرمایا اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا فرما دیے، ومن الارض ای خلق من الارض، بات ہے زمینوں میں بھی پیدا کیے ہیں. کیا؟ مثلہن، یہاں 2 مفسرین کی رائے ہیں، مثلہن فی العدد، یہ بھی ہو سکتا ہے، مثلہن فی الخلق، یعنی یا تو زمینیں مانند ہیں آسمانوں کے، کس میں؟ فی العدد، وہ 7 سماوات ہیں تو یہ 7 اراضین ہیں، یہ 7 اراضین ہیں، یا مانند ہیں ان کے کہ جیسے اللہ نے 7 آسمان پیدا کیے تو وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ فِي الْخَلْقِ، ویسے ہی زمین بھی اللہ نہیں پیدا کیے. یہ ہے دوبارہ. اور بہرحال جو 7 زمینوں والا قصہ ہے وہ تو صحیح روایات سے ثابت ہے نا، یعنی یہ نہیں کہ وہ 7 زمینوں پہ کون رہتا ہے، 7 زمینوں کا عدد صحیح روایات سے ثابت ہے. یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من اغتصب عقید شبر من الارض، جس نے ایک بالش بھی زمین جو ہے وہ کیا کی؟ رسب کی، تو اس کو طوقہ اللہ طوق 7 اراضین، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا. بعض روایات میں جیسے سجین کا ذکر ہے کہ وہ تحت الارض السابعہ ہے، وہ کہاں ہے؟ وہ 7ویں زمین کے بھی نیچے ہے. تو یہ 7 زمینوں کا قصہ بھی درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. باقی یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے کچھ آثار مروی ہیں، وہ آثار کیا بتاتے ہیں کہ بھئی ہر زمین میں جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام میں خلق جو ہے نا وہ تمہاری طرح کی مخلوق ہے، لہم آدم کا آدمکم ونوح کا نوحکم، یہاں تک کہ آخر میں فرمایا ونبیکم ونبی کا نبیکم، جیسے تمہارے اندر نبی ہیں ان کے اندر بھی نبی ہیں. تو یہ جو ہیں یہ آثار ہیں، یعنی یہ موقوف آثار ہیں. ملٹی ورس ہے، کچھ اور ہے، واللہ اعلم، مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن صحیح تر قول یہ کہ مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً یہ چیزیں نہیں ثابت. حضرت عبداللہ ابن عباس کے اقوال کے طور پہ بھی ثابت ہیں کہ نہیں، اس میں بھی محدثین کا کلام ہے، لیکن بہت سے محدثین ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس کو حسن درجہ کا کہا. یہ ذہن میں رکھیں، یعنی ایسے نہیں کہ بالکل. اب اس میں کیا ہے کہ کیا بتاؤں، ان کو کسی جسٹیفیکیشن کی ضرورت ہے.
کیا بتانے لگا تھا؟ ہاں اس میں جو بات ہے وہ یہ ہے، ہاں دو احتمال ہیں عبداللہ ابن عباس کے اس قول میں، یا تو یہ حکماً مرفوع ہوں گے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات اپنے اجتہاد سے نہیں کی جا سکتی، یا یہ اسرائیلیات میں سے ہوں گے کیونکہ صحابہ اسرائیلیات کو بھی نقل کر دیا کرتے تھے، تو یہ بھی ممکن ہے کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس ان صحابہ میں سے ہیں جو اسرائیلیات نقل کرتے ہیں، لہذا ایسے صحابہ کہ جو اسرائیلیات نقل کرتے ہوں ان کی بتائی ہوئی باتیں جو غیب کے متعلق ہیں وہ ضروری نہیں ہے حکماً مرفوع، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ لہذا یہ قصہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ ثابت شدہ بات ہے، لہذا اس پہ جھگڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے جی جھگڑا ہوا نا ہندوستان میں عثمان صاحب جی سر، کس مسئلے پہ؟ پتہ نہیں سر کب، ابھی آج کل ریسنٹ پچھلے بہت بڑے بڑے مسائل اس آیت کی شرح میں پیدا ہوئے، قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ کا رسالہ جو تھا، پھر تحذیر الناس، اور پھر وہ امتناع نذیر، اس میں یہ بھی ذکر ہو گیا کہ نبیکم امتناع نذیر کا نہیں مسئلہ تھا ایک ہندوستان میں، تو وہ سارے مسائل بھی اور اس پر ایک دوسرے کی تکفیر بھی ہوئی، تو یہ مسائل نہیں قابل کہ یہ اتنے بڑے بنے، کیا اس پر ملٹی ورس کیا پتہ نہیں، جو مرضی اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے، اس میں کیا ہے ہمارے خیال میں؟ جن لوگوں نے لیکن ملٹی ورس کا تصور پیش کیا تھا نا، وہ تو اصل میں اس وجہ سے تھا کہ بھئی مطلب جن سائنسدانوں نے یہ پہلی دفعہ کیا تھا کہ بھئی انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے نا، اب کچھ لوگ تو ایکسپلین کرتے ہیں تطور کے ذریعے، ایوولوشن کے ذریعے سب کچھ ہو گیا، بھئی ہوتے ہوتے کمپلیکس چیزیں بنتی چلی گئی، ٹھیک ہے، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا کہ نہیں ایکسپلینیبل نہیں ہے یہ سارا کچھ، انہوں نے اب خدا کو نہیں ماننا، بات ذہن میں رکھیے، احتمال ہو سکتا ہے کہ ہم سے پہلے ایک اور یونیورس یا اس کے پیرل کوئی اور یونیورس ہو اور وہاں کی کسی انٹیلیجنٹ جو مخلوق ہے اس نے یہ ڈیزائن کیا ہو، ہاں یہ امکان ہے، یہ اصل میں اس لیے لائے تھے ملٹی ورس، وہ ساحل الدین وغیرہ کے لیے نہیں لائے تھے، یہ حضرت ادریس کے اسفار کے لیے نہیں تھا، وہ اس مقصد کے لیے آئی، یعنی ملٹی ورس کی جو تھیوری تھی وہ بنیادی طور پہ وہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن میں خدا کو پھر بائی پاس کرنے کے لیے کوئی اور مخلوق ثابت کرنی تھی، وہ دیکھیں کتنی احمقانہ بات ہے، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی اور مخلوق ڈیزائن جس کی ابھی ہمیں کوئی خبر نہیں ہے، خدا وہ مشکل ہے، تو فرار اختیار کریں، لیکن اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، لیکن قرآن مجید میں ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی انسان اسپیشل کریشن ہے، اور انسان ہمیں اس میں کوئی انکار ہے کہ ہم کہیں گے بھئی کہیں کوئی حیات پائی جاتی ہوگی، ہمیں کیا غرض اس سے، انسان کہیں اور پایا جاتا ہے کہ نہیں، یہ سوال ہے، انسان تو انسان ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک ہے الگ سے مخلوق، جو حدیث میں آیا کہ 6 دنوں میں زمین و آسمان پیدا ہوئے، جمعے کے دن حضرت آدم کی تخلیق ہوئی، مطلب جیسے ہم بالکل آخری وقت میں آئے، ارے آخری وقت میں، اور پھر ہمیں بھی کہ مطلب ایوولوشن والے بھی یہی بتائیں گے نا کہ وہ 13 بلین اتنے پتہ نہیں بلین ایئر سے پھر انسان تو ابھی کل پرسوں آیا، چاہے 4 لاکھ سال بھی ہوں، 2.5 لاکھ سے 5-6 لاکھ سال تک بتاتے ہیں کہ ہومو سیپینس کا جو ظہور ہوا وہ پھر بھی کل کی بات ہے تاریخ میں، تو ان دی اینڈ آخر میں انسان آیا بالکل جیسے ختم ہونے کے قریب، یعنی اگر آپ دیکھیں گے بھائی زمین یا ہمارے جو بھی مدت رہے گی اس میں جیسے مغرب سے غروب ہونے سے 1 سیکنڈ پہلے انسان کا ظہور ہوا ہے، کائنات 13 کچھ بلین ایئر 14 بلین ایئرز پہلے بگ بینگ ان کے خیال میں ہوا، ایسا ہی ہے نا، تو اس میں انسان کا جو وقت ہے نا وہ 10 لاکھ سال بھی ہو تو میرا خیال ہے کیا ہوگا، اتنا ہی ہوگا، 10 ارب میں 10 لاکھ وہ 0.1%، ہاں وہ 1 منٹ ہوگا، کتنا ہے 24 گھنٹے کا نکال کے بتائیں، ہاں 24 گھنٹے میں کتنا نکلے گا، اگر مطلب یہ تو وہ بتا رہے ہیں، چلے ٹھیک بتا رہے ہیں، ہمیں کیا بگ بینگ تھا یا بگ پتہ نہیں کیا تھا، ڈاکٹر عمر عبداللہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں بگ بینگ کا لفظ بھی انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے نا، یہ بھی صحیح نہیں، کیونکہ وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ مطلب جیسے بینگ کے لفظ کے اندر جیسے ایک انفجار ہوا ہے نا، دھماکہ ہے، تو اس میں بھی رینڈمنس بتانی ہے کر کے دھماکہ ہوا، دھماکہ کون سا، کیونکہ تو اس میں بگ بینگ کا لفظ ہے، تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں پھر ایک بگ کرنچ ہوگا، مستقبل میں ہونا، کیونکہ ظاہری بات ہے جب وہ ایکسپینڈنگ یونیورس پھٹنا بھی تو ہے اس میں، اچھا وہ کہتے ہیں جتنا ایکسپینڈنگ میں اس کو ٹائم لگا ہے نا 13-14 بلین جتنے بھی ہوئے ہیں وہ کرنچ میں نہیں لگے گا، وہ جیسے غبارہ آپ پھلاتے ہیں ایسا 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 کافی ہو سکتا ہے 3 منٹ لگیں، لیکن جب پھٹتا ہے برش ختم، تو بگ کرنچ جو ہے وہ 1 سیکنڈ اگر 1,62,000 سال، 1 سیکنڈ
1,62,000 سال 1 سیکنڈ کی. تو چلے 14,024,000 ہاں ایک سیکنڈ جو وہ 1,62,000 ہاں، تو مطلب آپ یوں کہیں نا کہ 10 سیکنڈ بھی کہاں، وہ 5-6 لاکھ ہی بتاتے ہیں. 5 لاکھ 3 سیکنڈ. سورج 3 سیکنڈ ہے 24 گھنٹے میں جس میں انسان آیا ہے. یعنی آپ کہیں کہ بھئی سورج غروب ہونے سے، تو سورج غروب ہونا تو ہم 24 گھنٹہ کہہ رہے ہیں. اگر ہم فجر سے شروع کریں وہ 1 سیکنڈ ہی رہ جائے گا. یعنی اگر آپ یہ 24 گھنٹے میں بنایا نا آپ نے، 24 ہاں اگر آپ فجر کی طرف سے 12 گھنٹے لے لیں تو اور کم ہو جائے گا. وہ 1.5 سیکنڈ، 1.5 سیکنڈ جو ہے وہ پہلے انسان. تو یہ تو بالکل لگ رہا ہے جیسے آخر میں اس کو جیسے ہوتا ہے، جیسے آپ کسی کی مہمان نوازی کرتے ہیں، سب کچھ تیار کرتے ہیں اور یہ وہ آخر میں مہمان کو بلایا جاتا ہے. تو مہمان نے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا ہے وہاں کے، اس کی تیاری 1 مہینے پہلے تو چل رہی ہے. فٹ بال ورلڈ کپ نہیں کروایا انہوں نے، 10 سال سے سیاپا ڈالا ہوا تھا، وہ ہوا 1 مہینے لگا اور ختم ہو گیا. تو اسی طرح ہوتا ہے. تو انسان بھی ایسے ہی ہے. اور پھر قرآن مجید کی اتنی آیات ہیں جن سے کیا پتہ چلتا ہے، بہت شکریہ، کہ انسان جیسے نا مسخر کیا گیا اس کے لیے سب کچھ، اور انسان اور یہ اور وہ، تو اللہ عالم لگتا ہے کہ انسان سم تھنگ اسپیشل ہے. وہ یہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. لیکن اس میں کوئی امتنان نہیں ہے، وہ اشارے ہیں، نص بھی نہیں، نص بھی نہیں. صحیح. جیسے ہم اگر یہ ہسٹری پڑھتے ہیں تو یہ 7,000 سال کا ٹائم مطلب ہے حضرت آدم سے لے کے. یہ تو بائبل کا سال، بائبل کے ساتھ ہمارا نہیں. اچھا، تو یہ کرونولوجیکل جو آرڈر ہے نا بائبل کا، وہ بنتا ہے 6,000 سال. جی جی، آپ کی رائے کس طرف بنی ہے اس سارے، یعنی کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ پہلے اسپیشیز تھی، یعنی یہ جو 7,000 یا 6,000 سال ہے یہ تو ہے حضرت آدم سے، پھر اس سے پہلے اسپیشیز. میری رائے یہ بنی ہے، اس متعلق بنی آپ. پچھلے دنوں میں ایک چھوٹا اپنے بھتیجے کا انٹرویو لے رہا تھا، بڑے مکرم کا ہی بیٹا، تو اس میں وہ آگے سے کہتا ہے میری چھوٹی سی رائے یہ ہے. میں بھی اسی طرح ہی کہہ رہا ہوں، میری جو چھوٹی سی رائے بنی ہے وہ رائے یہ ہے کہ یہ سب کہانی ہے جو بائبل نے بتائی ہے آپ کو، یہ بالکل غلط ہے. 6-7 ہزار کا کوئی چکر ہی نہیں، کسی ہماری صحیح روایت میں ایسا کوئی ذکر نہیں. قرآن اور حدیث میں اشارے بالکل، قرآن اور حدیث میں اشارے بالکل فرق ہے. نہیں بس بہت شکریہ. ہاں یہ دوسرے والا بسکٹ بھی دے دو، وہ کیا تھا؟ ہاں یہ والا بھی ہے. دیکھیں حضرت علامہ ابن کثیر علیہ الرحمۃ نے البدایہ والنہایہ میں وہ جو حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی، اس میں آتا ہے کہ کان بین آدم و بین نوح 10 قرون کلہم علی الاسلام. تو فرماتے ہیں کہ تقریباً ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے 10-12 ہزار سال حضرت نوح اور آدم کے درمیان علیہ السلام، اتنا عرصہ لگا. اور پھر بیچ میں جیسے اشارے قرآن مجید میں ہے نا کہ بھئی 3 قومیں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے پہلے لگاتار، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود. اس کے بعد کہاں چھلانگ آتی ہے؟ چھلانگ سے مراد کہاں شکل ہوتا ہے؟ حضرت ابراہیم. بیچ میں کیا ہے؟ تو وہاں جیسے اشارے ہیں قرآن مجید میں کہ وَقُرُوا وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا. قُرُونًا اسی طرح فرمایا سورہ ہود میں، اس میں کہ وَعَادًا وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ. بیچ میں ایک ان نون پیریڈ ہے ہسٹری کا جس کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہاں تک کہ بعض علماء جن میں یہ میں نے ڈائریکٹ نہیں دیکھا، مطلب کہیں اور پڑھا ہے کہ جو امام مقرزی ہیں مؤرخ ان کے خیال میں 6 لاکھ سال کا عرصہ ہے حضرت آدم اور ان کے درمیان. احتمالات بہت زیادہ ہیں. یہ تو بائبل کی کہانی ہے جو ہماری اسرائیلی روایات میں بھی موجود ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی بات ثابت نہیں ہے. ویسے بتائی تاکید کے ساتھ جاتی ہے عام طور پر، غلط ہے بائبل کی. اچھا آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بائبل کے مطابق جو کہا نا کہ جو ان کا کرونولوجیکل جو بھی سلسلہ ہے اس میں حضرت ابراہیم حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی میں پیدا ہوئے. یہ پتہ ہونا چاہیے آپ. حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی میں ابراہیم پیدا ہو گئے، ورنہ پورا بنتا ہی نہیں، حساب کتاب نہیں بنتا. نہیں وہ حضرت ابراہیم سے وہ دوسرے نبی کون سے تھے جب وہ ایسی ایسی بنتا ہے. تو آج کب کہانی ہے عجیب سی کہانی ہے، اس پر پھر یہ بہت استہزاء بھی کرتے ہیں. وہ اس وقت جب ابراہیم علیہ السلام اس وقت دوسرے نبی کون سے تھے جب تذکرہ کوئی نہیں؟ حضرت ابراہیم کے ساتھ ہاں لوط. وہ تو ان کے بھتیجے، ہاں ٹھیک ہے، وہ تو بھتیجے. اب ٹھیک ہے. یہ تو آپ سوچیں. اس کے اوپر مورش کہیں نہیں سر بڑی ڈیٹیل میں لکھا ہے. حضرت ابراہیم
میرا خیال ہے 120-30 سال شاید بائبل کے مطابق. وہ جو رسول اسلام کو دور میں پیدا ہوا وہ غلط ہے, میں بتا رہا ہوں غلط ہے. ویسے تو یہ لوگ 4-5 لاکھ سال یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بھی کوئی کون سا ختم والے بھی اندازی ہیں, یہ بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہی لاکھ سال ہو. ہاں ظاہر بات, اور یہ تو اپنے ایوولوشنری جو تھیوری ہے اس کے تحت بتاتے ہیں. مطلب وہ بتائیں گے وہ ہو سکتا ہے وہ مطلب تھوڑا سا ذرا ہلکا قسم کا انسان ہے, وہ کیا نام کہتے ہیں اس کو, ایک انسان کی طرف پچھلی قسم جو ہے, ہومو اریکٹس تھا پہلے. ایک اس کا ایک اور نام بھی باقاعدہ مشہور ہے. پھر ان کے ہاں تو سارا کچھ یہی ہے کہ انسان نے سارا کچھ تدریجاً ہی حاصل کیا ہے, یہاں تک کہ تمام ادارے ہوں, شادی کے ہوں, قبائلی ہوں, یہ سب ہوتے ہوتے اب وہ جو آپ ایک بتاتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں انسان ہوتے ہوتے بالغ ہوا, یہ تصور وہیں سے نکلا ہے. یعنی اگر آپ یوں کہیں کہ ہوتے 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 انسان بالغ ہوا, تو جب وہ بالغ ہو گیا اور ذہنی اعتبار سے تو پھر آخری نبوت آ گئی. یہ بڑا فخریہ بیان کیا جاتا ہے, لیکن یہ تو بہت ہی خطرناک سا تصور ہے. یہ نکلا یہیں سے ہے ویسے اگر آپ اس پہ غور کریں, اسی تصور سے کہ یہ ایوولوشنری ہے سارا کچھ, بالغ ہو گیا انسان. یہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اسی وقت بالغ ہوا؟ وہ کہہ رہے ہیں بھی نہیں ہوا تھا, اب ہوا ہے. مطلب وہ کہیں گے کہ رک کیوں گیا یہ سلسلہ؟ وہ تو ہم نے اپنا بیچ میں وہی جہاں ہم نے ڈارون کی تھیوری میں اپنے مسنگ گیپس فل کرنے ہوتے ہیں نا اپنے کلمہ کن کے ذریعے, اسی طرح انہوں نے کہا کہ یہاں بھی کر لیتے ہیں. تو تصور وہیں سے لے لیا, ہوتا 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 انسان بالغ ہو گیا. اب ہم نے کہا کہ بالغ ہو گیا تو پھر رسالت تو 1400 سال پہلے آ گئی, مغرب کی ساری ترقی وغیرہ تو بعد میں ہوئی ہے. تو ہم نے کہا نہیں, بالغ اسی وقت ہو گیا, بالغ اسی وقت ہو گیا تھا. اور اب جو یہ سب تصورات عجیب و غریب سے ہیں. اللہ اعلم. سر جو آپ نے قرون کا ذکر کیا ہے, کون سے نبی کے بعد یہ وآدم وفی سورہ فرقان ہے نا کہ کیا ہے پوری آیت, وآدم وثمود واصحاب الرس وقرونا بین ذلک کثیرا, بین ذلک یعنی وکلا ضربنا له الامثال. اچھا اصحاب الرس جو کہا وہ تو قوم شعیب ہے نا اصل میں, ایک رائے کے مطابق, اور بھی ویسے آ رہا ہے. تو جیسے کہا کہ وہ یعنی عادن و سمود ہو گیا, پھر اصحاب الرس اور عادن اور سمود کے درمیان گویا قرونا بین ذلک کثیرا وکلا ضربنا له الامثال وکلا تبرنا تتبیرا. اس میں ایک وہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے فزیکلی بھی ان کے ابھی جو نشانات ہیں سارے وہ قریب قریب ہیں, جو سمود والی اور شعیب والی. ہاں بالکل یہ بھی ہو سکتا ہے. اور ویسے بھی قرآن مجید میں جیسے انہی قوموں کا ذکر ہے جو عربک جو پیننسلا ہے اس کے آس پاس ہی بستی تھی, ان کا ذکر کر دیا. باقیوں کے بارے میں بتا دیا کہ بھائی اور بھی وہ بتا دیا نا. جیسے ہم سورہ مومنون میں پڑھ چکے ہیں, وہ فرمایا کہ ثم ارسلنا رسولنا تترى كلما جاء امة رسولها كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم احاديث, یہ بتا دی. اسی طرح وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك, سب نہیں بتایا. رسولا منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وكلم الله موسى تکلیما. تو خود بتا دیا بہت سے رسول ہیں جن کا قصہ ہم نے بیان ہی نہیں کیا. تو یہ میری چھوٹی سی رائے بنی ہے. مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ رائے ہم اس لیے نہیں اختیار کر رہا ہے کہ بھائی ایوولوشن والوں کو درست, لیکن یہ کہ اس پر قرآن میں مجید میں 6-7 ہزار پہ کوئی حتمی دلیل نہیں ہے. اگر ہوتی تو ہم مان لیتے. اب یہ دیکھیں یہ سارا کچھ جو کائنات سجائی نا, مجھے جیسے اس آیت میں وہ لگتا ہے نا کہ یہ مانند اس کے ہے جو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. کیسے مانند ہوئی یہ آیت؟ دیکھیں اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن, یہ جیسے کائنات بنائی ہے ساری کی ساری. ہوتا کیا ہے, یتنزل الامر بینہن. اکثر علماء نے کہا یہ امر تدبیری ہے, بعض نے وہی بھی کہا, لیکن کہا کہ بھئی یتنزل الامر یعنی الامر سے کیا مراد ہے, امر الہی. بینہن ای بین السماوات والارض, فاللہ یدبر یعنی یدبر کیا ہے وہ یدبر من السماء الى الارض, کیا ہے وہ سورہ یدبر الامر من السماء الى الارض, یدبر الامر من السماء الى الارض. تو یہ کہ یتنزل الامر بینہم. اب سوال یہ تھا کہ یہ سارا کچھ کیوں ہوا ہے؟ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ. یہ لام کیا ہے؟ لام نتیجہ ہے ویسے, یعنی ہم اپنے طریقے پہ اس کو لام کئی بنائیں گے. یا بعض علماء یوں کہتے ہیں کہ یہ تعلیل جعلی ہوتی ہے, جعلی, اردو والی جعلی نہیں, جعلی سے مراد ہے بنائی ہوئی, یعنی اللہ کے فعل کی حقیقی تعلیل نہیں ہے, لیکن اللہ نے جیسے مثال کے طور پہ
ذرا غور کیجیے گا یہ سمجھنے کے لیے تعلیل جعلی کو. میں پانی پیتا ہوں تو پانی سے پیاس بجھتی ہے، یہ علت بنا، یہ معلول. یہ علت حقیقی ہے، یہ علت جعلی ہے. جعلی ہے. اس لیے جعلی ہے کہ حقیقی علت یہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان دونوں چیزوں کو آپس میں جوڑا ہے، تو جعل کے ذریعے بظاہر اس کو علت بنایا، اس کو کیا بنایا؟ معلول. یہ علت جعلی ہے. تو خدا کے کلام میں علت جعلی ہو سکتی ہے، یعنی اللہ نے یہ سب کچھ اس لیے نہیں کیا کہ تم جانو، لیکن اس کا یہ نتیجہ نکلنا چاہیے. اور یہ تعلیل جعلی ہے کہ لتعلم. سمجھ آئی؟ تو گویا انڈین کیا ہے؟ یہ سب کچھ کائنات اس لیے سجائی گئی ہے کہ تم اے انسان خدا کا علم حاصل کرو. بس یہ خود کل مقصود ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون الا لیعرفون، یعنی عبادت مقصود ہے علم کے ساتھ. تو لتعلموا، اور اللہ کو کیسے جانو کہ ان اللہ موجود نہیں، صفات کے ساتھ. لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما. یہ دو بنیادی صفات ہیں، علم اور قدرت. اگر آپ دیکھیں علم اور قدرت، انہی صفات پہ جھگڑا ہے. انہی کا صفات کچھ لوگ انکار کرتے ہیں جو خدا کو جیسے ایک وہ نہ مانے، ایک شخصی وجود نہ مان رہے ہوں، یا اور مسائل. وہ سب کیا ہے؟ قدرت اور علم، قدرت اور علم. تو قدرت میں جیسے قرآن میں ارادہ شامل ہوتا ہے، یعنی ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما. تو یہ کائنات سجائی کیوں گئی ہے؟ تاکہ تمہیں خدا کی علم و قدرت کا علم حاصل ہو سکے. یہی مراد بنے گی نا ان آیت کی. اور یہ بات جانو، یعنی لتعلموا ان اللہ، کہ بے شک اللہ نے قد احاط بكل شیء علما، اللہ نے ہر شے کا علم احاطہ کیا ہے. یہ ہے جی سورۃ الطلاق. کل انشاءاللہ سورۃ تحریم شروع کریں گے، بڑی اہم سورت. ہم نے آخر میں لکھا اور اس سے اللہ تعالیٰ کا واجب الاطاعت ہونا ظاہر، یعنی احاطہ علمی سے وجوب. ہاں مطلب کہنا چاہیے کہ صرف علم مراد ہے تو صرف جاننا کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے جب جان لیا کہ اللہ کامل علم والا ہے، تو کامل علم کے نتیجے میں جو احکام اس صورت میں دیے گئے ہیں جیسے، تو وہ اب اس لیے نہیں ہے کہ تم ان کی اطاعت نہ کرو، بلکہ جب اللہ نے ہر شے کا احاطہ علمی کیا ہے تو تمام احکامات جو اس کے ہیں وہ بربنائے علم ہیں. تو بربنائے علم ہے تو وہ واجب الاطاعہ بھی ہے، وہ مطاع مطلق. واللہ اعلم. یہ ہے جی.